احمدی دوستو، میں آپ کی توجہ مرزا صاحب کی ایک کتاب ہے قادیان کے آریہ اور ہم. یہ بڑی ایک مختصر سی کتاب ہے، بلکہ اسے اگر پمفلٹ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، لیکن چونکہ جماعت اسے کتاب کہتی ہے. یہ روحانی خزائن کی جلد 20 ہے. اس کے اندر یہ غالباً آخری جو ہے وہ ہے آخر کے اوپر قادیان کے آریہ اور ہم. میں چاہوں گا کہ احمدی حضرات یہ کتاب ضرور پڑھیں اور دوسرے لوگ بھی یقیناً اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. اس کتاب میں آپ پڑھ کے محسوس کریں گے کہ مرزا صاحب، جیسا میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ ایک خاندانی بزنس اور مرزا صاحب کا اپنا شروع کیا ہوا اور مرزا صاحب کی اپنی ذات اور یہ پیسے کی لالچ میں ساری بات ہو رہی ہے. آپ اس کو اگر پڑھیں تو اس سے آپ کو بخوبی علم ہوگا کہ مرزا صاحب کا طریقہ واردات کیا تھا. مرزا صاحب کس طرح سے جو تھے وہ لوگوں کو اپنے ٹریپ میں لایا کرتے تھے. جب آپ اس کو پڑھیں گے، یہ مختصر سا کتابچہ ہے، جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ان کے دو مخصوص کردار ہیں، لالا ملاومل اور ایک شرم پت رائے. یہ دو مخصوص کریکٹر ہیں مرزا صاحب کے آریہ ہندوؤں میں سے. مرزا صاحب ان کو باقاعدہ طور پہ اس طرح سے ان سے کام لیا کرتے تھے، اس طرح سے ان کو اپنی باتیں سنایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ مجھے اللہ نے الہام کیا ہے، دیکھو یہ میں نے، اللہ نے یہ نشان ظاہر کیا ہے، یہ ایسے ہوا ویسے ہوا، کہ مرزا صاحب انہیں گواہ کے طور کے اوپر استعمال کرنا چاہتے تھے آئندہ کے لیے. یہ انہوں نے بیس بنائی ہوئی تھی مرزا صاحب نے کہ یہ میں آگے چل کے پیش کروں گا. اب مرزا صاحب کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے اور درمیان میں یہ جو لوگ دونوں ہیں یہ مرزا صاحب کے بارے میں ایک اشتہار دے دیتے ہیں، اور وہاں پہ آریہ اخبار نکلتی تھی قادیان سے، اس میں کہ مرزا صاحب جو ہیں ایک فریبی اور جھوٹے اور دغا باز انسان ہیں. اب مرزا صاحب کو اس چیز سے کافی ٹھیس پہنچتی ہے کہ اس سے تو میرا معاملہ جو ہے، یہ میرا بزنس جو ہے وہ سارا، آپ یہ تمام چیزیں اس میں تفصیل پڑھ سکتے ہیں. میں اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ ان لوگوں کو مرزا صاحب جیسے اپنی ایک اور جگہ میں بھی لکھتے ہیں کہ مجھے ایک اپنا نشان کے لیے کہ 1 روپے کی شرینی مٹھائی کھلا کر مرزا صاحب نے ان کو کہا کہ جی یہ گواہ رہیں گے. اس میں بھی مرزا صاحب جو ہے، جو ان کا ایک وہ علیہ السلام بکاف نبدہ کا جو کہتے ہیں الہام ہوا تھا کہ اس کی جو انگوٹھی تیار کروانی تھی، اس کے لیے بھی ان لوگوں کو کہتے ہیں میں نے محض اس لیے بھیجا تھا ان کو، مطلب ان کو بات بتائی تھی کہ یہ گواہ رہیں. تو مرزا صاحب اس طرح کے کام کرتے تھے کہ اپنی گواہی کے لیے کہ یہ لوگ کس طرح سے ان سے بعد میں مرزا صاحب نے کام لینا ہے. اب جب انہوں نے یہ ایک اشتہار دے دیا کہ مرزا صاحب جھوٹے اور دغا باز انسان ہیں اور فریبی ہیں، لوگ ان سے بچ کے رہیں اور یہ پیسے وغیرہ لیتے ہیں، باقاعدہ طور پہ اس کتاب کے اندر آپ وہ اشتہار پڑھ لیں گے. میں اوائڈ کر رہا ہوں اس چیز کو پڑھنے کے لیے کہ وہ لمبا نہ ہو جائے. اس میں پھر مرزا صاحب اپنی آمدنی بتاتے ہیں. یہاں آپ کو الفاظ پہ غور کرنا ہوگا کہ مطلب وہ بتاتے ہیں کہ مرزا صاحب کہ انہیں پیسے کی کیسے ضرورت ہے، پیسہ کیسے اکٹھا ہوتا ہے، میری ذات کیا ہے. اس میں آپ محسوس کریں گے کہ وہ میں سے مراد اپنی ذات اور پیسے کی بات کر رہے ہیں، اور پیسے کو جو کہہ رہے ہیں آمدنی، کہ انہیں وہ آمدنی کیسے ہو رہی ہے، کس طرح سے ان کی انکم ہے. پھر جب وہ والد فوت ہوتے ہیں اور ان کو گواہ بنایا جاتا ہے کہ دیکھو جی مجھے اللہ نے یہ الہام کیا ہے، تو اس وقت بھی ذریعہ معاش کی فکر ہے جس کے لیے پیسہ اکٹھے کرنے کی بات ہے. پھر اپنی جماعت کی تعداد کے بارے میں بھی اس چھوٹے سے پمفلٹ کے اندر وہ بات آتی ہے کہ ان کی تعداد جماعت کی کتنی ہے. اس وقت جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دو شخص جو ہیں ان کا کاروبار خراب کر رہے ہیں اور ان کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں، فریبی دغاباز انسان ثابت کر رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی کچھ نشانات اور اپنی پیش گوئیوں کو جواز بنا کر یہ لوگوں کو اس کتاب کے اندر یہ کہا کہ دیکھیں میری بات سنیں، جو میں کہہ رہا ہوں صحیح، یہ لوگ غلط ہیں، اور اگر یہ غلط نہ ہوں تو پھر اس کے لیے انہوں نے ایک معیار مقرر کر دیا. وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اس سے اندازہ کیجیے. کہتے ہیں چند پیش گوئیاں بطور نمونہ میں اس وقت پیش کرتا ہوں. یہ جو روحانی خزائن کی جلد 20 ہے اس کے صفحہ نمبر 442 کے اوپر ہے. اور میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ سب
بیان صحیح ہے اور کئی دفعہ لالہ شرمپت سن چکا ہے، اور اگر میں نے جھوٹ بولا ہے تو خدا مجھ پر اور میرے لڑکوں پر 1 سال کے اندر اس کی سزا نازل کرے۔ دوستو یہاں پہ یہ چیز ذہن میں رہی ہے کہ یہ کتاب جو تھی، یہ پمفلٹ جو تھا، یہ فروری 1907 کو لکھا ہوا ہے، 1907 فروری 1907 کا۔ تو مرزا صاحب یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے یہ جھوٹ بولا یا جو کچھ کہا گیا ہے یہ اگر نہیں ایسے، تو خصوصاً یہ چیز انڈر لائن ہے یہ لفظ کہ میں نے جھوٹ بولا تو خدا مجھ پر اور میرے لڑکوں پر 1 سال کے اندر اس کی سزا نازل کرے، آمین ولعنت اللہ للکاذبین۔ ایسا ہی شرپت کو بھی چاہیے کہ میری اس قسم کے مقابل پر قسم کھاوے اور یہ کہے کہ اگر میں نے اس قسم میں جھوٹ بولا تو خدا مجھ پر میری اولاد پر یہ کرے۔ اچھا، اب آگے پھر لکھتے ہیں صفحہ نمبر 443 کے اوپر کہ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ باتیں سچ ہیں، اور اگر یہ جھوٹ ہیں تو خدا 1 سال کے اندر میرے پر اور میرے لڑکوں پر تباہی نازل کرے اور جھوٹ کی سزا دے، آمین ولعنت اللہ للکاذبین۔ اب آپ اندازہ کیجئے جو میں نے حوالہ دیا تھا آپ کو پہلے کہ مرزا صاحب علیہ السلام والا، وہ یہاں 442 صفحہ کے اوپر یہ ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ یہ تو شرمپت کی نسبت لکھا گیا، اور ملاوہ مل اس کا دوست بھی اس میں شریک ہے، اس کو چاہیے کہ اس بات کی قسم کھاوے کہ کیا میرے والد صاحب کی وفات کے بعد الہام علیہ السلام بکافٍ عبدہ کا مہر پر کھدوانے کے لیے اس کو امرتسر میں نے نہیں بھیجا تھا، اور کیا 5 روپے اجرت دے کر وہ مہر نہیں لایا تھا؟ کیا وہ اس زمانہ میں اس عروج اور شان و شوکت اور رجوع خلائق کا نشان تھا؟ کیا یہ تمام پیشگوئیاں اس کو نہیں بتائی گئی تھیں جس کے لیے وہ بھیجا گیا تھا؟ یعنی اس کو یہ بتایا گیا تھا کہ خدا کی طرف سے مجھ کو یہ خبر ملی ہے کہ شنبہ کے روز آفتاب کے بعد میرا والد، مطلب وہی بات کہ جی یہ ایسے علیہ السلام والا کہ اس کو بھیجا، گواہ کے طور پہ رکھا کہتے ہیں۔ دوستو مرزا صاحب نے کہا کہ اگر جھوٹ بولا ہے تو اللہ 1 سال کے اندر مجھ پر اور میرے لڑکوں پر تباہی نازل کرے اور جھوٹ کی سزا دے، اور ساتھ میں انہوں نے کہا لعنت اللہ للکاذبین۔ یہ فروری 1907 کی کتاب ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے چند ماہ بعد ستمبر 1907 کو مرزا صاحب کا بیٹا مبارک کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ مئی 1908 کو مرزا صاحب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے گا احمدی دوستو، مرزا صاحب کی تحریریں ان کے اپنے ہاتھ میں ہے، ایک بات لکھتے ہیں، لالہ شمپت اور لالہ ملاوہ مل زندہ ہیں۔ آپ اس کتاب کو پڑھیے، قادیان اور کے آریہ اور ہم، یہ دونوں زندہ ہیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں 1 سال۔ اب اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ سال سے 2-3 ماہ کے بعد اس دنیا سے جاتے ہیں۔ مرزا صاحب کی ڈیتھ جو ہے 2-3 ماہ کے بعد ہوتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اور لڑکوں پر وہ سال کے اندر ہی وہ چیز جو ہے، وہ ان کا بیٹا جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ اب آپ ٹیکنیکلی یہ بات لفظی طور پہ اگر کہنا چاہیں جی دیکھیں جی وہ فروری میں سال ہوتا تھا تو وہ مرزا صاحب مئی میں فوت ہوئے ہیں، مارچ اور اپریل کا مہینہ درمیان میں آ گیا، یہ تو 14 مہینے کے بعد بات ہوئی، 15ویں مہینے میں، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہنے کو۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں وہ دونوں زندہ، مرزا صاحب بھی مرتے ہیں، مرزا صاحب کا بیٹا بھی مرتا ہے، کیونکہ لکھتے ہیں کہ یہ باتیں سچ، اگر یہ جھوٹ ہے تو خدا 1 سال کے اندر میرے پر اور میرے لڑکوں پر تباہی نازل کرے۔ اب یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی مرزا صاحب کے بیٹے کو بھی اس دنیا سے اٹھایا، مرزا صاحب کو بھی اٹھایا اور ثابت کیا کہ یہ جھوٹ ہے، مرزا صاحب جو کہہ رہے ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ قادیان کے آریہ اور ہم جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 20 ہے اسے ضرور پڑھیے گا، مختصر سی کتاب ہے۔ پھر اس پہ غور کیجئے گا کہ کیا اس میں مرزا صاحب نے کہیں اسلام کا، کہیں قرآن کا، کہیں انسانیت کا، کہیں دنیاوی مسائل کا، کہیں کوئی ایسا میسج دیا ہے؟ آپ کو ایک چیز نہیں ملے گی۔ آپ کو مرزا صاحب کی ذات ملے گی، آپ کو روپے پیسے کی بات ملے گی، اور آپ کو میں کیا ہوں یہ چیز ملے گی، اپنی ذات کو منوانے کی بات ملے گی۔ آپ کو کوئی اسلام، آپ کو کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ یہ چیز مرزا صاحب اپنے دعوے میں، مرزا صاحب اپنی باتوں میں بالکل قطعی طور کاذب تھے، مفتری تھے، غلط تھے۔ ہماری بات جاری رہے گی۔ آپ کا شکریہ۔